الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان بطش ربک لشدید۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جن لوگوں نے بھی ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کیا انجام کیا۔ آپ یزید کو ہی لے لیں، اس کا جو دور حکومت ہے وہ صرف ساڑھے تین سال کا عرصہ چلتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب پکڑتا ہے تو کوئی بچا نہیں پاتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم اور زیادتی مت کرنا۔ اب یزید کو جو ہے لقوے کا اٹیک آتا ہے، اور یہ العطش العطش یعنی پیاس پیاس پانی منگواتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ تک اس کے حلق میں نہیں اترتا ہے، اور یہ ذلت کی موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ یعنی تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی امام حسین آل رسول شہدائے کربلا کے اوپر ظلم ڈھایا، اللہ نے سب کو پیاسا ہی دنیا سے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ جو مرکزی مجرم تھا یعنی عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہ بدبخت تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختیاں کرنے کا حکم دیتا تھا، پیچھے سے آرڈر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مختار سقفی یہ قاہر الہی بن کر آتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ یعنی 6 سال کا عرصہ لگتا ہے، وہی جمعے کا دن ہوتا ہے، وہی نہر فرات ہوتی ہے، اور وہی کربلا کا مقام ہوتا ہے، اور وہاں اس بدبخت کی گردن جو ہے الگ کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے جو اس کے نتھنے کے اندر جا کر اس کے منہ سے نکلتا ہے، یعنی یہ شخص اپنے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ پھر جس بدبخت نے امام حسین کو شہید کیا تھا اس کا نام تھا شمر۔ شمر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شمر کے ساتھ اس سے برا ہوتا ہے، یعنی یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مختار کی فوج اس کا تعاقب کرتی ہے، اس کو پکڑ کے لے کر آتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے جلا دیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے کھولی۔ کھولی کون تھا؟ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا تھا۔ یہ بدبخت اپنے گھر میں چھپ جاتا ہے، مختار کی فوج آتی ہے، اس کی زوجہ امام حسین سے محبت رکھنے والی ہوتی ہے، جب یہ گھر میں چھپ جاتا ہے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ فوج کو منع کر دو، میں گھر میں نہیں ہوں، لیکن وہ اللہ کی بندی اشارے سے کہتی ہے یہاں ہے، اور زبان سے منع کر دیتی ہے۔ پھر اس کو پکڑا جاتا ہے، ایک ٹوکرے کے نیچے یہ چھپا ہوتا ہے، پھر اس کو بھی جو ہے بے دردی کے ساتھ جو ہے اس کی گردن کو مارا جاتا ہے، اور کتوں کے آگے اس کی لاش کو ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر بات آتی ہے عمر بن سعد کی۔ عمر بن سعد جس کو رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا تھا، اس حکومت کے بنا پر اس نے امام حسین پر سختی کی۔ مختار کہتا ہے عمر بن سعد کو بلاؤ، اس کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ تو خلوت نشین ہو گیا ہے، یعنی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ مختار کہتا ہے نبی کے نواسے کو شہید کرنے کے بعد اللہ اللہ کرنا کام آئے گا اس کے؟ اس بدبخت کو بلایا جاتا ہے، اس کا بیٹا اس کا نام حفص ہوتا ہے۔ اب مختار کہتا ہے پہلے اس کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن ماری جائے، تو عمر بن سعد کہتا ہے میں باپ ہوں، میرے سامنے آپ میرے بیٹے کی گردن مارو گے، میرے دل پہ کیا بیتے گی؟ تو مختار کہتا ہے بدبخت، تو نے جب امام حسین کے سامنے علی اکبر کی گردن ماری اس وقت تجھے خیال نہیں آیا باپ کا؟ جس وقت تو نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا اس وقت تجھے خیال نہیں آیا؟ پھر اس کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن کو اڑا دیا جاتا ہے۔ پھر عمر بن سعد اس بدبخت کو بھی جو ہے اس کی گردن کو اڑا کر چوراہے پر اس کی گردن کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ مجرمین تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا یا کسی بھی طرح اپنا حصہ شامل کیا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں نے یحییٰ
علیہ السلام کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو قتل کروایا، محبوب آپ کے نواسے کے لیے میں 70,000 لوگوں کو قتل کرواؤں گا۔ یعنی آپ دیکھیں جب فرعون غرق ہوا، کیا اکیلا فرعون غرق ہو گیا؟ جتنے اس کے ساتھ تھے سب وہ غرق ہو گئے۔ نمرود ہلاک ہوا، کیا اکیلا مرا؟ جتنے اس کے حمایتی تھے سب جو ہے ہلاک ہو گئے۔ یعنی جو ظالم کا ساتھی بنتا ہے وہ ضرور جو ہے اس چیز سے جو ہے دوچار ہوتا ہے جو ظالم نے کیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات اپنانی ہے کہ ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارا دین تو اتنا پاکیزہ ہے کہ آپ انسان کیا جانور پر بھی رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک عورت بدکار ہوتی ہے، اس کا ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتی ہے ایک کتا جو ہے مٹی چاٹ رہا ہے، وہ عورت اپنی سواری سے اترتی ہے، کنویں کے پاس جاتی ہے، پانی دیکھتی ہے کنویں کی تہ میں ہے، وہ اپنا موزہ جو ہے پانی کے اندر اتارتی ہے اور پھر اس کتے کو سیراب کرتی ہے، اس کی پیاس بجھاتی ہے۔ وہ بدکار عورت کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ دین انسانوں کے ساتھ کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو جن بدبختوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ کل نانا جان کی شفاعت نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اسی لیے یہ آج کا پیغام ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے ہی تعلق قائم کرنا ہے جو حسینی کردار کے حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین کی محبت عطا فرمائے۔